منتظر رہتے ہیں کہ چاند کو کب روزہ رکھا جائے۔ ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پابند کیا ہے اس بات کا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر رکھو، عید کرو تو چاند دیکھ کر کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ، اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے یا ابر آلود ہو جائے، آسمان پر ابر چھا جائے تو فَاكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو 30 دن کی گنتی پوری کرو، اس کے بعد روزے رکھنا شروع کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا پابند کیا کہ ہم چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر ہی عید کریں۔ کسی بھی مہینے کا آپ چاند دیکھیں اس نیت سے کہ اس مہینے کی عبادات اسلامی کے تعلق سے آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو چاند دیکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ کیونکہ چاند پر اس عبادت کا ترتب موقوف ہے کہ جب تک آپ چاند نہیں دیکھیں گے اس عبادت کو بجا نہیں لا پائیں گے۔ اس لیے چاند دیکھیں اور چاند دیکھ کر اپنی جو عبادات ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے ان کو انجام دیں۔ ثبوت ہلال کے سلسلے میں اس وقت بات نہیں بڑھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں 7 طریقے ثبوت ہلال کے لکھے ہیں۔ ان 7 میں سے کسی ایک طریقے سے اگر چاند کا ثبوت ہوگا تب ہم روزہ رکھیں گے اور افطار کریں گے، اور اگر ان 7 طریقوں میں سے چاند کا ثبوت نہیں ہوگا تو پھر ہم نہ روزہ رکھیں گے نہ عید کریں گے۔ انشاءاللہ کسی جمعے کو میں اس پر بحث کروں گا، کیونکہ آج کل جو ہے بڑی چاند کے سلسلے میں بڑی تساہلی اور بڑی جو ہے اجرت پسندی سے کام لیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور جن چیزوں کے ثبوت کو شریعت نے اپنے دائرے میں ثبوت نہیں مانا ہے ان کو بھی لوگ ثبوت کے طور پر پیش کر کے اور ایک جو ہے ادھم مچاتے ہیں، ہڑکمپ مچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے اللہ نے ایمان والوں کے خطاب سے آپ کو مخاطب کیا، ایمان کی سند عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ تو پتہ چلا کہ خطاب میں داخل وہی لوگ ہیں جو صاحب ایمان، جو صاحب ایمان نہیں ہے اس خطاب میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ خطاب ایمان والوں سے۔ مفسرین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر، امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر، اور علامہ سید محمد علی مالکی مکی نے زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر، اور علامہ عبدالعظیم المنذری نے جو ہے اپنی کتاب جو علوم القرآن پر مشتمل ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے، میں جس کا حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کا نام الاتقان فی علوم القرآن۔ ان کا مفسرین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ جب خطاب قرآن میں یا ایھا الناس آتا ہے تو اس سے اہل مکہ مراد ہوتے ہیں،
جہاں جہاں بھی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم یا ایھا الناس، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں قرآن نے یا ایھا الناس کہا وہاں خطاب مکے والوں سے، اور جہاں قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کہا وہاں خطاب مدینے والوں سے، تو اہل مدینہ مخاطب ہے اس سے، اور ان کی تبعیت میں سارے عالم کے مسلمان اس خطاب کے کیا ہے؟ مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہاں پر جو ہے روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ تکلیف والی عبادت ہے، مشقت والی عبادت ہے۔ تو کسی کو بھی تکلیف اور مشقت اگر دی جاتی ہے، یا کسی کو بھی اگر تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، تو اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ جیسی تکلیف اور مشقت فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، تو آدمی کی مشقت کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، کوئی دوسرا اس سے ملا، اس نے کہا یار میری بھی طبیعت خراب ہے، تو اس کی طبیعت ہلکی ہو جائے گی کہ یار میں ہی بیمار نہیں ہوں بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ بیمار۔ تو مشقت، دوسرے کی مشقت اور تکلیف دیکھ کر آدمی کو اپنی تکلیف اور مشقت کم لگنے لگتی ہے، اس لیے رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے۔ گویا کہ روزوں کی جو تکلیف ہے، روزوں کی جو مشقت ہے، روزوں کی جو آپ کو دیا جا رہا ہے جغرافیہ، یہ صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے اگلوں کو بھی روزے کی مشقت دی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس امت کو مستقل 1 مہینے کے روزوں کی تکلیف دی گئی۔ کیا ہے یہ؟ عبادات تکلیفیاں ہیں نا یہ۔ 1 مہینہ مسلسل آپ کو روزے رکھنا۔ پہلے جو روزوں کا سلسلہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے۔ کتنے؟ 13، 14 اور تو حضرت آدم اور ان کی امت جب یہ روزہ رکھتی تھی تو 12 تیا کتنے ہوئے؟ 36۔ ایک سال میں کتنے دن کے روزے ہوئے؟ ہمارے تو 30 ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو 36 روزے حضرت آدم علیہ السلام پر فرض۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، پوری زندگی ان کی روزہ دار کی گزری۔ 950 سال قرآن نے ان کی تبلیغی عمر بیان کی ہے، ورنہ تو تفسیروں میں دیکھیں تو ان کی عمر 1600 سال ہے۔ کتنی؟ 1600 سال۔ ہاں، بڑی تفسیروں میں خود حاشیہ جو جلالین پر حاشیہ ہے، اس میں مختلف تفسیروں کے حوالوں سے حضرت علامہ فراست علی جونپوری کا جو حاشیہ ہے تفسیر جلالین پر، حضرت نے باضابطہ بہت سی بڑی تفسیروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ کیا آپ کی عمر شریف کتنی کی؟ 1600 سال۔ قرآن نے تبلیغی عمر بیان کی ہے 950 سال۔ اتنے دن تو وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دیتے رہے، اپنی رسالت کی دعوت دیتے رہے۔ 950 سال۔ مگر امتیں بڑی سرکش تھی۔ یہ سرکشی تو ہے
کہ 950 سال تبلیغ فرمائے کوئی پیغمبر اور گنتی کے مسلمان ہوں، کتنے گنتی کے مسلمان ہوں، 100 کی تعداد بھی پوری نہ ہو، کتنا سرکش ہوں گے لوگ بتائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح اب جو ہے آپ کا نام نوح نہیں ہے، کثرت گریہ وزاری کی وجہ سے آپ کا لقب ہے یہ، کثرت سے روتے تھے آپ، کثرت گریہ وزاری اور کثرت جو ہے رونے کے سبب آپ کا یہ لقب پڑا نوح۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں کبھی پول دینا نہیں چاہتا، سمجھ رہے ہیں آپ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار فرماتے تھے، صوم داؤدی اسی کو کہتے ہیں، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، سمجھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام صائم الطہر تھے، یعنی ہر روز روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن افطار فرماتے تھے، یہ ان کا روزہ تھا۔ ایک دن روزہ رکھا، 2 دن افطار کیا، تو سال میں کتنے دن روزہ ہوا؟ ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا، تو سال میں کتنے دن روزہ ہوا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ جب کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو ایک مہینے کے روزے بڑے ہلکے نظر آئیں گے۔ کیا کہ ہمیں تو اللہ نے ایک ہی مہینے کی تکلیف دی ہے، 11 مہینے تو مستقل کھانے پینے کا حکم میرے پروردگار نے دیا۔ اور یہ تو ہوا وہ کہ جو پیغمبروں کی نقل ہے، پیغمبروں کی نقل ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہم سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھیں اس کو، روزے کی افادیت کو اور روزے کے فوائد کو، تو ہمیں جو ہے ایک جہان علم و فن اس میں نظر آتا روزے میں۔ اطباء کا کہنا یہ ہے کہ آدمی کو کم سے کم ہفتے میں 1 دن بھوکا رہنا چاہیے اگر اسے اپنا معدہ درست رکھنا ہے۔ کتنا؟ ہفتے میں 1 دن بھوکا رہنا چاہیے اگر اسے زندگی بھر اپنا معدہ درست رکھنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوک سے کم کھاؤ، بھوک سے کم کھاؤ، صحت مند رہو۔ آپ نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، حدیثوں میں ہے، کیا ہے؟ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھا جائے، ہوا کے آنے جانے کے لیے۔ ہمارا حساب کیا ہے کہ جب کھانے بیٹھتے ہیں تو حلق تک کھانا بھی جو ہے بھر لیتے ہیں، پانی کی بھی گنجائش نہیں، ہوا کی بھی گنجائش نہیں، اور پھر جو ہے آگے پھرتے ہیں کہ معدہ خراب ہے، کہ مطلب فلانا ہے، ڈھمکا ہے۔ تو جب ظاہر ہے کہ اصول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم کھائیں گے پیئیں گے تو ہمارے معدے درست نہیں ہیں۔ پیٹ کے 3 حصے کیجیے، ایک حصے میں کھانا رکھیے، ایک حصے میں پانی رکھیے، ایک حصے کو ہوا کے لیے خالی چھوڑ دیجیے۔ جب آپ ایسا کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بھی آپ کو معدے یا لیور کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمیشہ لیور اور معدے میں کھانا ڈالتے رہنا، یہ لیور کو بھی اور معدے کو بھی اور آنتوں کو بھی بیمار کر دیتا۔ ابھی کھانا کھا کے اٹھے، اب پتہ چلا کہ ہانا لاؤ، اب ہانا پیا تو اس نے کہا اب آئس کریم ہے، اب فلانا ہے، اب دن کا ہے۔ یہ بتائیے کہ اتنی ساری چیزیں، ابھی یہاں پر کھانے سے فارغ ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد کہ چائے ہے، پھر کہیں گئے کہ چائے، پھر کہیں گئے کہ چائے، دن بھر میں 20 چائے پی رہے، تو معدہ کہاں درست رہے؟ ایک چکی ہے جس پہ اگر آپ جو ہے ہر وقت اناج ڈال کے پیستے رہیں گے تو انجن گرم ہو جائے گا، اور آپ
تھوڑی دیر اس سے پیسیں گے، کام لیں گے، پھر اس کو تھوڑا سا آرام دیں گے، پھر 2-4 گھنٹے کے بعد میں اس پہ پیسیں گے، تو کبھی انجن بھی آپ کا خراب نہیں ہوگا، چکی بھی سلامت رہے گی۔ اور 24 گھنٹے اگر آپ اس سے پیستے ہی رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ گرم ہو کر انجن بھی پھٹ جائے، یا چکی اتنی گرم ہو جائے کہ پتہ چلا پارٹ ہی اس کے شک ہو جائے۔ اس لیے معدے کو راحت دیجیے، آرام دیجیے۔ اس معدے کو آرام دینے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے، 1 مہینے کے روزے فرض کیے۔ ہفتے میں 1 ٹائم بھوکا رہنے کا حکم ہے۔ آپ کیلکولیٹ کر لیجئے 30 دن کو، 30 دن کو کیلکولیٹ کیجئے، یعنی 60 ٹائموں کو، اور ہفتے میں 1 ٹائم بھوکا رہنے کو، تو یہ جو ہے 12 مہینے کا 1 مہینہ بن جائے گا۔ یہی رب کی مرضی ہے۔ جو اطباء کہتے ہیں، اطباء تو آج کہتے ہیں میرے پروردگار نے 1450 سال پہلے آپ کے درست رکھنے کا ایک بہترین عمل اور بہترین وظیفہ دیا، آپ کا معدہ درست رہے۔ اس لیے روزوں میں بھی جو ہے اپنے حساب سے کھائیے، اپنے حساب سے پیجیے، اور دونوں ٹائم میرا پروردگار کھلاتا ہے، بس خالی اپنے حکم کے آگے آپ کو روکنا چاہتا ہے کہ میرے حکم کے آپ کتنے پابند ہیں۔ جب میں کہوں رکیں گے یا نہیں رکیں گے، جب میں کہوں کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، تو کھانے کے لیے تو آدمی کھا لے گا، لیکن دشوار جو فعل ہے وہ رکنا ہے، دشوار جو فعل ہے وہ رکنا ہے۔ اور اسی لیے تو فرشتوں پر فخر فرماتا ہے میرا پروردگار، جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ افطار کے دسترخوان بچھا کے بیٹھتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے ہیں، ان قسم قسم کی نعمتیں ان کے سامنے رکھی ہیں، قسم قسم کی نعمتوں سے ان کے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، لیکن میرے حکم کے پابند ہیں کہ ان میں سے ایک لقمہ یا پھل کا کوئی ٹکڑا اٹھا کے کھا نہیں سکتے۔ اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ جو بندہ اپنے رب کا اتنا فرما بردار ہو کہ ساری نعمتیں اس کے سامنے ہوں، پھر بھی میرے حکم کے آگے ایک قطرہ اٹھا کے اپنے حلق میں نہ ڈال سکے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ مولا فرماتا ہے گواہ رہنا کہ میں نے سب کو بخش دیا، سب کو جنت عطا کی۔ یہ تو آقا نے فرمایا ہے، اس میں ایک حدیث میں آقا نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، اس کی جزا کیا ہے؟ میں دوں گا، اگر اسے معروف پڑھا جائے تو، اور اگر مجہول پڑھا جائے اجزیہ، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معروف پڑھنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اجزی بھی، کہ میں اس کی جزا دوں گا، اور اجزیہ بھی مجہول پڑھنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کہ میں خود ہی اس کی جزا بن جاؤں گا، اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، ذرا غور سے سنو یہ بات، آدمی جو بھی عمل کرتا ہے وہ کائے کے لیے کرتا ہے؟ دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ جنت، بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں کائے کے لیے؟ جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جائے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کائے کے لیے؟ جنت کے لیے تو کرتے ہیں۔ نہیں، بلا وجہ تو کوئی کسی کو 10 روپے بھی نہیں دیتا، ہر دینے کے ساتھ میں کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ لوگ ہزاروں دیتے ہیں، لاکھوں دیتے ہیں، بانٹنے والے بانٹتے ہیں، خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 50,000 کی گڈی نکال کے ذرا سی دیر میں بانٹی ہے، کیوں؟ جنت کے لیے ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی بھی ہے جس کا بدلہ جنت نہیں، مالک جنت کیا ہے؟ اور جنت ایک نعمت ہے، اور میرا پروردگار ساری نعمتوں کا خالق و مالک ہے۔ تو جسے پروردگار مل جائے اسے پھر کسی نعمت کی کیا ضرورت ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محمود غزنوی نے ایک بازار لگایا۔ محمود غزنوی کو جانتے ہیں؟ ہندوستان پر بھی انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور مطلب کئی حملے بھی کیے۔ ہاں،
بڑے نیک دیندار پرہیزگار بادشاہ تھے محمود غزنوی، حتیٰ کہ سرکار کا نام کبھی بے وضو نہیں لیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا، تو ایک مرتبہ حمام میں گئے تو محمد نام نہیں لیا، بلکہ کہا او ایاز کے بیٹے میرا کپڑا لے کے آیا، میرا فلاں سامان لے کے آ. تو ایاز گھبرا گیا، اس نے کہا حضور غلام زادے سے کیا مطلب یہ ہے کہ تکلیف پہنچی، غلام زادے سے کیا قصور ہوا کہ نام نہیں لیا؟ تو فرمایا ایاز ہم اس وقت بے وضو تھے اور اس نام کو ہم بے وضو نہیں لیتے. یہ ان بادشاہوں کا حال ہے جنہیں اللہ نے سلطنتیں عطا کی تھی. آج اگر ذرا سی دولت مل جائے تو سب سے پہلے اگر کوئی فراموش کرتا ہے تو خدا اور رسول کو کرتا ہے. دیکھ لو مالداروں کے گھروں میں جا کر، ان کے گھروں میں نہ اسلامی تہذیب ہے، نہ اسلامی تمدن ہے، نہ اسلام کا کوئی جناب والا چرچا ہے، نہ اسلام کا کوئی نام لیوا ہے. ان کے یہاں کھانے کے طور طریقے عیسائیوں جیسے، پینے کے طور طریقے عیسائیوں جیسے، برتن عیسائیوں جیسے، سارے معاملات اگر دیکھو گے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نظر آئے. لیکن یہ بادشاہ ہیں جو غزنی کے بھی بادشاہ ہیں، ہندوستان کے بھی بادشاہ ہیں، لیکن کہتے ہیں آج تک میں نے کبھی بھی نام مصطفیٰ بے وضو نہ کیا، اور میرا وضو نہیں تھا اس لیے ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا تھا. تو بازار لگایا، ہر قسم کی نعمت اس بازار میں رکھی، سونے چاندی جواہرات ہیرے موتی، مطلب روپیہ پیسہ دنیا کی چیز اس بازار میں محمود غزنوی نے لگائی. بازار سجایا گیا بہت بڑا، جتنے بھی مطلب یہ ہے کہ ان کے وزیر تھے اور مشیر تھے اور اہلیان سلطنت تھے. بادشاہ نے اعلان کیا کہ جاؤ یہ بازار میں نے تم لوگوں کے لیے لگایا ہے، آج جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. کیا کہا اس نے کہ آج جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. تو جو ہیرے جواہرات کے دل دادا تھے وہ جا کر ہیرے جواہرات پر جو ہے پھر پڑے، جو سونے چاندی کے خوگر تھے وہ سونا چاندی پہ جا کر بٹورنے لگے، جو لکڑی کے مطلب یہ ہے چاہت مند تھے وہ لکڑیوں کے جناب والا وہ اس پر چل پڑے. غرض کے ہر کوئی جو جس چیز کا دل دادا تھا اس چیز پہ جا کر کے جو ہے لگ گیا. لیکن محمود غزنوی یہ اعلان کر کے آگے بڑھ گئے. دیکھا کہ پیچھے گھوڑے کی قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو محمود نے دیکھا کہ ایاز ان کے پیچھے چلا آ رہا. تو محمود غزنوی نے پوچھا کہ ایاز اتنی ساری نعمتیں جو ہے میں نے لگوائی لیکن تو نے کسی پر ہاتھ نہیں رکھا، تو میرے پیچھے کس لیے آ رہا ہے؟ اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں. بادشاہ کی پیٹھ پہ جا کے ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا مطلب؟ اس نے کہا حضور جنہیں سونا چاہیے وہ سونا لے لیے، جنہیں چاندی چاہیے تھی انہوں نے چاندی لے لی، جنہیں ہیرے جواہرات چاہیے تھے انہوں نے ہیرے جواہرات لے لیے. مجھے تو حضور آپ چاہیے، اس لیے مجھے ان ساری نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو وہ ذات چاہیے جس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں. حضور سونا بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، چاندی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر آپ میرے ساتھ ہیں تو کیا سونا اور کیا ہیرے جواہرات اور کیا چاندی کی حیثیت ہے، آپ ہیں تو میرے پاس سب کچھ. سمجھ رہے ہیں؟ تو رب جسے مل جائے ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں، اس لیے سولی وانا اجزی بھی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں زبان جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نکلے، حدیث قدسی ہے. مولا فرماتا ہے کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود ہی دوں گا. میرے لیے ایک مطلب یہ بھی ہے، مفسرین نے بیان کیا، میں وقت کی قلت کے پیش نظر بس اس کو ذرا سا جو ہے شارحین حدیث نے ان میں حضرت مولا علی قاری مکی ہے، حضرت شیخ عبدالقوادسی دہلوی ہیں اور دیگر شارحین حدیث ہیں. علامہ مناوی نے فیض القدیر شرح جامع صغیر میں جو ہے اس حدیث کی تشریح میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دے گا
میں اب انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس کی تشریح کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔